یسوع مسیح کے عظیم برکت اور فتح مند نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ ہم سبھی زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اور آج ہم سبھی بھی زندہ ہیں، تو آئیے اس زندہ خدا کے لیے زوردار کرتے ہیں۔ اس بات کے لیے کہ ہم خدا کو ماننے والے، جاننے والے، سمجھنے والے اور اس کے حکم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم خدا کے شکرگزار ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ اس کی حضور میں آ کر اس کے نام کو پکارے، اس کے نام کو سجدہ کرو، اس کے نام کی تعریف کرے۔ تو آئیے اس زندہ خدا کے ہم سبھی شکرگزار ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہماری تربیت، ہماری نصیحت، ہماری تبدیلی کے لیے وہ کلام جو ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے، وہ کلام جو ہماری پریشانیوں کو، ہمارے دکھوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، لاچاریوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کلام کے لیے ہم چند لمحات بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ خدا کی حضور میں بیٹھیں گے، تاکہ خدا جو وفادار خدا ہے، خدا جو عزت اور بزرگی کے لائق خدا ہے، اس زندہ خدا کے کلام کو سنیں گے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا خدا ہمیں ترتیب دیتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ، یا گھر میں بیٹھے یا کسی جگہ پر بیٹھے، تو جو جسمانی ڈاکٹر ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس اعضاء میں یا جسم کے جس حصے میں بھی اگر زخم ہے یا چوٹ لگی ہے، اس انسان کی جان کو بچانے کے لیے اس کا اعضاء، اس کا جسم جو ہے وہ کاٹ ڈالتا ہے، تاکہ اس انسان کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے۔ ہاللیلویا۔ جسمانی ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس انسان کی جو زندگی ہے وہ بچ جائے، اور اگر اس کا ہاتھ اسے کاٹنا پڑے تو وہ کاٹ ڈالتا ہے، اگر اس کی ٹانگ اسے کاٹنی پڑے تو وہ کاٹ ڈالتا ہے، تاکہ اس کی زندگی کیا ہو جی، محفوظ ہو جائے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام آج ہمیں یہ بھی تربیت کرتا ہے، اگر ہمارے جسم کے جو حصے ہیں، اگر ہمیں یہ فردوس میں یا خدا کی بادشاہ میں جانے سے روک دے، تو خدا کا کلام جو ہے ہمیں تربیت کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے جسم کے حصے کاٹ دینے کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے کاٹ دینے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم خدا کے کاموں میں دوسرے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، اگر ہم بدی کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اگر ہمارے ہاتھ جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے بڑھے، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کے اس حصے کو اپنے تن سے جدا کر، تاکہ آپ جو ہے خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا خدا کا کلام ہمیں زندگی کو بسر کرنے کی تربیت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آئیے جن کے پاس خدا کا کلام مقدس ہے، وہ میرے ساتھ مرکز کی انجیل
اس کا 9 باب اس کی 42 آیت سے ہم خوبصورت باتوں کو سیکھیں۔ اگر خدا ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اگر خدا ہمیں اپنی بادشاہ میں لے کر جانا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت ہے ان باتوں پر دھیان کرنے کی، غور کرنے کی، سمجھ کرنے کی، اور ان تمام حقوق پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جی خدا کے ذکر کلام مقدس میں سے ہم سنیں گے۔ کلام حق کا پڑھنا شروع کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین سے بولیں گے، مل کر بولیں گے، ان کے لیے بھی بولیں گے چرچ کے اندر نہیں ہے، مل کر بولیں گے آمین آمین۔ پریز اللہ۔ اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اب خداوند کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، خداوند کا کلام جو ہمیں تربیت کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کے لیے خدا کی خدمت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، جو خدا کے کلام کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایسی سزا میں برپا کروں گا، ایسی سزا ان لوگوں کو دوں گا کہ تاکہ ان لوگوں کو نصیحت ہو جائے، سننے والے بھی سمجھ جائے، اور جو یہ کام کرے ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہو۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ خداوند کے زندگی بچے کلام مقدس میں ملتا ہے، اگر کوئی ایماندار لوگ دوسرے ایمانداروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، خدا کے کاموں میں رکاوٹ کرے، دوسروں کو ٹھوکر کے باعث کے وسیلہ سے خدا کی خدمت سے روک دے، تو ان کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کے گلے کے اوپر ایک پھندا بنا کر اور اس کے ساتھ ایک چکی کا پاٹ باندھ دیا جائے اور اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے، تاکہ وہ موت کے بعد یعنی کہ مرنے کے بعد بھی سمندر کے اوپر نہ آ جائے۔ جب انسان پانی کے شوق سے ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کا جو جسم ہے وہ پھول جاتا ہے اور وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اوپر آ جاتا ہے تو جو انسان سے دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خداوند کا کلام فرماتا ہے ایسے انسان کے لیے یہ جو سزا ہے یہ واجب ہے، جو ٹھوکر کا باعث بنتی ہے، جو خدا کی خدمت کرنے والوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے، یا رکاوٹ کرتی ہے، یا ان کو خدمت سے جدا کر دیتی ہے، یا ان کو اکھاڑ دیتی ہے تاکہ وہ خدا کی خدمت نہ کرے۔ ان کے لیے یہ سزا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان کے گلے کے اندر چکی بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے جو آٹے کو پیستی تھی، اس کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ سزا ہے کہ رسی کا ایک پھندا بنا دیا جائے اور ان لوگوں کو سمندر کے اندر پھینک دیا جائے۔ میرے عزیزوں، آج خدا کا کلام ہمیں تربیت کرتا ہے، سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کے کاموں کو اپنی زندگی سے نہیں روکنا، نہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بننا ہے کہ یہ چرچ اچھا نہیں، یہ منسٹری اچھی نہیں، یہاں پرستش اچھی نہیں ہوتی، یہاں خدا کا کلام ہمیں اچھا نہیں ملتا، آؤ میرے ساتھ کسی اور جگہ پر جاؤ۔ تو خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ جو سزا خدا نے کیا کر رہی ہے، مقرر کر رکھی ہے۔ ہاللویا۔ ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، خدا کے کاموں کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا۔ آگے ہم سیکھیں۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں۔ اب خداوند کا کلام آج ہمیں بہت خاص تربیت کرتا ہے۔ وہ ہاتھ جو ہمیں بدی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ ہاتھ جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ ہاتھ جو ہمیں دلدل کی طرف لے کر جاتے ہیں، خداوند کا کلام فرماتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ تجھے جہنم کی آگ میں جلائے تو اپنے ہاتھ کو کیا کرے؟ کاٹ دے۔ میرے عزیزوں، جو ہاتھ ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایسے ہاتھوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ زندہ خدا کو ماننے والے ہیں
اور اسی ہاتھوں سے جا کر بتوں کی پوجا کریں، اسی ہاتھوں پر جا کر بتوں کے آگے جو ہے دیوا جلائیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایسے ہاتھوں کو کاٹ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس جگہ پر نہ پہنچ جائیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، اور اس جگہ کی آگ کبھی بھی بجھتی نہیں بلکہ جلتی رہتی ہے، اور جو اس جگہ پر جاتا ہے اسے بھی جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ ہاللویا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بدی سے کہہ کر روک دے، ٹنڈا ہو کر اپنی زندگی میں جانا تیرے لیے اس دو ہاتھوں سے بہتر ہے۔ جی جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں ہوتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر عزیزوں، خدا کا کلام ہمارے جسم کے ہر حصے کے بارے میں آج ہمیں سکھا رہا ہے۔ جو بدی کی طرف ہمارے پاؤں جو ہے لے کر جاتے ہیں، غیر مردوں کی طرف جاتے ہیں، اگر ہم برے لوگوں کی طرف ہمارے جو پاؤں بڑھتے ہیں، خدا کے گھر سے ہمیں روکتے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایسے پاؤں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اب یوں نہ سمجھے کہ خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جسم کے حصے جو ہے، جو پارٹ ہے آپ کے جسم کے، ان کو کیا کر کاٹ دے۔ خدا کہتا ہے کہ اپنے دل سے اقرار کر کہ میں نے بدی کی طرف اپنے پاؤں کو نہیں لے کر جانا، میں نے اس راستے کو نہیں چلنا، یا میں نے اس راستے کی طرف نہیں چلنا۔ جب ہم اپنے قدموں کو اپنے دل سے روکنے کی کوشش کریں گے تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کہ تو لنگڑا ہو کر اس جگہ پر جائے۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ جون میری طرف دے، جب ہم خدا کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، جب ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہوتا ہے، تو پھر ہماری نصیحت کے لیے ہر روز ایک نیا خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے، ایک نیا کلام۔ میرے عزیزوں، ہمیں خدا کی خدمت میں پڑھنا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بننا۔ اگر ہمارے آزاد ہیں اسی ہاتھوں سے، اگر ہم جوا کھیلتے ہیں اسی ہاتھوں سے، اگر ہم شراب پیتے ہیں اسی ہاتھوں سے، اگر ہم بدکاری کرتے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ان ہاتھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہتر کہ تو دو ہاتھ خدا کی حضوری میں لے کر جائے، اپنی بادشاہی میں لے کر جائے۔ تیرا ایک ہاتھ میرے لیے اچھا ہے۔ جی جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے۔ اب سب سے گناہ کا جو ابتدا ہوتا ہے وہ آنکھ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ غلط کام دیکھتے ہیں، اگر آپ غلط نظر کسی کی طرف رکھتے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن کیا ہے جی؟ درست ہے۔ بہت سے دین میں، بہت سے لوگوں نے، بہت سی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ شریعت کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے ساتھ زنا کاری کرے تو تجھ پر کیا ہوگا؟ زنا یا گناہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن میرا اور آپ کا یہ سنا یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ سکھاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے، یہ بتاتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ اگر تو کسی کو بری نظر سے بھی دیکھ لے تو تو اس کے ساتھ زناکاری کر چکا ہے۔ شریعت میں لکھا ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور ایک جگہ پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یسوع کے پاس لوگ آتے ہیں تو جگہ پر لکھا ہے کہ خدا کے کلام مقدس میں انہوں نے کہا کہ روا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ موسیٰ نے یہ بات لکھی تھی تمہارے سخت دلی کی وجہ سے کہ تو اپنی بیوی سے طلاق لے لے۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا کا کلام فرماتا ہے دو وجوہات۔ اگر ہماری وہ بیٹیاں جو بے ماں یعنی کہ ہمارے
ہمارے مذہب کو، ہماری مسیحیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو روا ہے آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری وجوہات خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اگر کوئی زناکاری کی صورت سے اگر عورت کو پڑی جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوڑنا آپ کے لیے روا ہے۔ میرے عزیزوں، آنکھ اگر ہماری درست ہوگی تو ہمارا پورا بدن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اگر ہماری آنکھ خراب ہے تو ہمارا پورا بدن جو ہے وہ خراب ہے۔ اگر گاڑی کا انجن خراب ہو تو پوری گاڑی کیا ہوگی؟ خراب ہو جائے، وہ چل نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ہماری آنکھ خراب ہے تو خدا کا کلام فرماتا ہے اس سے بہتر تیرے لیے یہ ہے کہ تو اپنی آنکھ کو کاٹ ڈال۔ پھر وہی بات کہ ہم نے اپنے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے کیا کرنی ہے؟ نفرت کرنی ہے، تاکہ اگر تو کانا ہو کر خدا کی معاشی میں داخل ہو تو تیرے لیے اس سے بہتر ہے۔ جی، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ اب بڑی خاص بات خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہماری زندگی کے اندر اگر مزہ نہیں، اگر خدا کا پیار نہیں، خدا کی محبت نہیں، خدا کا فضل نہیں، خدا کا درس نہیں، خدا کی قدرت نہیں، خدا کا جلال نہیں، خدا کی حضوری نہیں، خدا کا مزہ نہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہے جی؟ بیکار ہے۔ نمک ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک بڑی قوت رکھتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے تندوروں کے اندر جب روٹی لگائی جاتی ہے، جب اس کی مٹی جو ہے وہ بھونی جاتی ہے تو اس مٹی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ نمک کو جو ہے وہ ملا دیا جاتا ہے۔ اور جب نمک اس مٹی کے اندر ہوتی ہے تو جب روٹی لگانے والا اس روٹی کو مٹی کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو نمک کی جو طاقت ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جب تک وہ روٹی پک نہ جائے۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم زمین کے کیا ہو جی؟ نمک ہو۔ اگر ہماری زندگی میں برکت نہیں، بے چینی، اگر ہماری زندگی میں شادمانی نہیں، خوشی نہیں، اطمینان نہیں، تسلی نہیں، تشفی نہیں، تو ہماری زندگی کیا ہے جی؟ بیکار ہے۔ ہماری زندگی بے ذائقہ ہے۔ ہماری زندگی میں اگر خدا کی مٹھاس نہیں، خدا کی قدرت نہیں، خدا کا فضل نہیں، تو ہم جو ہے اس روحانی زندگی یا جسمانی زندگی یا ہماری جو زندگی گزر گئی ہے وہ سب کچھ کیا ہے جی؟ بیکار ہے، اگر ہماری زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو کوئی کہتے ہیں کہ زندگی کا مزہ کس نے جی؟ کھٹے میں۔ تو کھٹا کس کے ساتھ تیار کیا جائے؟ نمک سے۔ اگر زندگی میں کھٹا نہیں، نمک نہیں، تو پھر آپ کیا ہے جی؟ بیکار ہے۔ بعض دفعہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر کسی کا وزن جو ہے 75 کلو ہو تو اس کی زندگی سے 8 چمچے نکلیں گے وزن نمک کے، 8 چمچے۔ بعض دفعہ آپ کی زندگی میں اگر نمک کی، پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں مزہ نہیں، اگر آپ کی زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو پھر ہر جگہ پر آپ کی زندگی سے نظر آتا ہے اداسی، پریشانی، بیماری، لاچاری۔ خوش ہوتے بھی آپ خوش نہیں، جتنی مرضی آپ این پٹی کر کے رہتے ہیں لیکن کچھ ہی نہیں نظر آتا، پھر ہوتے مچا وہیں آپ کے چہرہ آتا۔ اگر دل میں خوشی نہیں، اگر دل میں شادمانی نہیں، تو دنیا کے جیسے آپ مرضی خوش ہونے کی کوشش کریں تو آپ خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی زندگی میں نمک نہیں ہے، نمک نہیں ہے۔ اگر نمک نہیں ہے تو پھر آپ خوش نہیں ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مزہ نہیں تو پھر ادائیگی نہیں کر سکتے۔ بڑی خاص بات ہے، 45 سال کے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات کو بڑے دھیان سے سنیں، توجہ کیجیے، سیکھیے کہ ہم نے خدا کے کاموں میں کبھی بھی
ठोकर का बायस नहीं बनना। बड़ी सजा है, बहुत खतरनाक सजा है। मेरा और आपका खुदा यीशु नासरी फरमा रहे हैं कि उस इंसान को एक फंदा दो और फंदे के साथ एक बड़ी चक्की को बांध दो और उसे क्या करो, समुंदर के आगे नीचे फेंक दो ताकि वो कभी भी ऊपर ना आ सके। मैं तो यूं कहूंगा कि खुदा ने यह कहा है कि वो कभी ना ऊपर आए तो दूसरा बेटा गुनाह करे। इधर करनी सुनी, उधर इस तरफ सुना और उस तरफ। खुदा का कलाम फरमाते हैं कि मेरे कामों में किसी इंसान का दखल देने की जरूरत नहीं। मैं सो हूं, मैं तेरा खुदा हूं। मूसा ने कहा, क्या खुदा मेरी जुबान रुक रुक कर चलती है, अगर ये काम तो किसी और से करा ले। तो खुदा का कलाम फरमाता है कि जो मैं कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते। मेरी नहीं बल्कि खुदा का कलाम फरमाते हैं तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी है। जब हम खुदा की मर्जी पर अपने आप को छोड़ देते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में हर चीज का मजा भी रहता है और हमारी जिंदगी जो है वो मुमकिन भी रहती है। वो बड़ी खास बात इस जगह पर लिखी है कि एक दूसरे के साथ क्या करो, मिलाप करो, मिले रहो, जुड़े रहो। रूहानी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और जो जिस्मानी लोग होते हैं, हर किसी ने अपनी कंपनी बनाई रखी है, हर किसी ने अपनी कंपनी तैयार की है। नशा करने वाले ने अपनी कंपनी तैयार की थी, जुआरी ने अपनी कंपनी तैयार की थी। हर इंसान ने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज हमारे लिए बड़ा खास पैगाम है। अगर हमारी आंख दुरुस्त होगी तो हमारा सारा बदन जो है वो दुरुस्त होगा। अगर हमारे हाथ दुरुस्त हो गए तो हमारा सारा बदन जो है वो दुरुस्त होगा। अगर हमारी टांग जो है, हमारे पांव जो है दुरुस्त होंगे तो हमारा जो पूरा बदन है वो क्या होगा जी, दुरुस्त होगा। हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें ये नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या है, हमें किस जगह पर चलना है, हमने अपनी खिदमत को कैसे करना है। जब हम अपनी खिदमत को जान जाएंगे तो फिर हमारी जिंदगी से कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर मैं तुझसे सब कुछ छीन लूं तो तू मेरा क्या कर सकता, जितना है उसकी तुम क्या करो, शुक्रगुजार करो। आज इन बातों से हमें सीखने से मिलता है कि जिन लोगों के हाथ में वो खुदा की क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। जिनकी आंख दुरुस्त नहीं वो खुदा की क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। जिनके पाँव ठीक नहीं वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और हर काम में खुदा की जो आपके लिए मर्जी होती है वो आपकी सोच से भी ज्यादा बेहतर होती है। तो हमें अपने आप को, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है। ये ना हो कि हमारी सजा जो है वो एक बहुत खतरनाक हो जाए और हमें समुद्र में फेंक दिया जाए। इस कलाम की वसीला से खुदा का शब्द को बहुत ज्यादा बरकत अता करें।